ہوگا. ہم کورٹ کو گئے, عوام میں بھی جا رہے ہیں, نہیں کورٹ قانون کیسے بنائے گا؟ ارے ظالموں, سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون کا موقف رکھتا ہے. پڑھو, تم لوگ ٹیوب لائٹ ہو, تم لوگ تھمز اپ ہو, تمہارے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھا ہوا ہے, نہیں مودی ہے تو خدا ہے. ارے خدا تھا, ہے اور رہے گا اسی کا نام. آئین ہے اور رہے گا, مگر اس طرح دھمکی دینا عدالت کو. اور پھر گورنر پریزیڈنٹ کو بول رہے ہیں, بولے ان کو بول رہے ہیں اگر نہیں کرے تو قانون بن جائے گا. ارے 142 کیا ہے پیارے؟ 142 آئین کا بنانے والا امبیڈکر ہے. امبیڈکر میں تمہارے سے زیادہ دور اندیشی تھی. آپ یہ بول رہے ہیں کیسا بنائے, وہ کیسا بنائے, ہم ایسا کر دیں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بی جے پی آئین پر ایک فراڈ کر رہی ہے اور ڈرا رہی ہے. ریلیجیس وار کی دھمکی بی جے پی دے رہی ہے. مسٹر مودی کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے بتاؤ آپ؟ ستا میں آپ ہیں, آپ کے لوگ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں. اتنا ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ کورٹ کو دھمکی دے رہے ہیں, ریلیجیس وار ہو جائیں گے. مودی جی, اگر یہ دھمکی دینے والوں کو آپ نہیں روکیں گے, دیش کمزور ہوگا اور دیش کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. آج ستا اقتدار آپ کے پاس ہے, کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی, کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھارت کا ہندو بھی جان چکا ہے کہ وقف کا قانون بنائے تو کیا میرے کو نوکری ملتی. ہندو جان چکا ہے کہ مسلمانوں کی نفرت کو دکھا کر, مسلمانوں کو ڈرا کر ووٹ بٹورتی آئی بی جے پی. دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 4.5-5% نوجوانوں میں بے روزگاری ہے. ان کے بے روزگاری کو دور کرنے کا کوئی پروگرام نہیں, مگر صرف مسلمانوں کو نفرت کا نشان بنا دو. تو میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں, جو آپ کے انڈومنٹ ووٹ کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. جو سکھ گردوارا پربندھک کمیٹی کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کر سکیں. اور یہ لوگ بولتے نہیں وہ انہوں ایسا کر رہے, آج کل مجھ پر بھی انگلی اٹھا رہے. میرے بھائی, میری عمر دریافتی کی نہیں ہے اب, اور تم یاد رکھو, تم جو کچھ بول رہے نا, میں سیاست دان بھی ہوں اور آدھا وکیل بھی ہوں. تو تمہارا ویڈیو ہے میرے پاس, تم کو حیدرآباد آنا پڑے گا پیارے, تم کو شاپنگ کرائیں گے. یو وانٹ ٹو سی شاپنگ, ویل شو یو شاپنگ. جو بولے جا رہے. اگر ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کریں نا تو تمہارا لطفہ کہاں سے آئے بول سکتا ہوں میں, یاد رکھو. معاف کرنا, علماء کرام کی موجودگی میں بول رہا ہوں. وقف کی قانون کی مخالفت کس بنیاد پر کی جا رہی ہے آپ دیکھو. یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, صرف جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو پرسنل لا بورڈ کا احتجاج پورے تلنگانہ میں ہوگا, ملک میں ہوگا, اب تالکٹورا اسٹیڈیم میں بھی 22 کو ہوگا. میں ہمارے تمام سے اپیل کر رہا ہوں اس کو کامیاب کریے. آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے جمہوریت میں. قانونی لڑائی لڑ رہے ہمارے وکیل, اللہ ہمارے وکلا کو سلامت رکھے, اللہ ان کو اور ہمت دے, اور اللہ ہم کو ہمت دے, اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. یاد رکھو مسلمانوں, بغیر ایمان کے ہم ایک زندہ لاش کی طرح ہیں, بغیر مسجدوں کے ہم کچھ نہیں ہیں, بغیر جائیدادوں کے جس کا مالک اللہ اگر کوئی اور قبضہ کر لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے رب کائنات کے سامنے. تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے گا. آج مغرب کی نماز پڑھتے وقت اس چادر کے نیچے کنکر ہمارے گھٹنوں کو چبا رہے تھے, اور ہم امید کر رہے تھے کہ امام صاحب جلدی نماز ختم کر لیں گے.
आधे मिनट के लिए सोचो कि 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए मेरे भाई, 11 लाख बेघर हो गए, 15,000 बच्चे मारे गए, 18-17 हजार के करीब खवातीन शहीद हो गई हैं। मगर उनका जज्बा देखो, वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार हैं मगर अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। तो भारत के लोगों, तुमको मजलूमों से आवाज आ रही है कि हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए हम 75 साल से अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिए। तुमने और हमने नजारे देखे कि एक मां कह रही है अपने बेटे के कफन के सामने, कह रही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को आपके पास रवाना कर रही हूं। हम एक बाप को सुन रहे हैं बोलते हुए अपने बेटे के लाश के सामने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया खामोश बैठी हुई है, आप उनकी शिफा नहीं करेंगे अशर के मैदान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया, कानून को वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नारा है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। तो नारा लगाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। आप साथ हैं ना हमारे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, तुम साथ भी नहीं है तो हम हुसैन का परचम लेकर करबला में उतर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम साथ होगे तो यजीद को मालूम हो जाएगा कि ये हुसैन के गुलाम हैं, ये ताकत को देखकर झुकने वाले नहीं हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुरअमन तरीके से अपने अपने घर को रवाना होइए, झंडे मत लहराइए। अब नारे लगाने का यहां पे वक्त खत्म हो चुका है। पुरअमन तरीके से अपने घरों को जाइए। बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें भी आई हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। नारे तकबीर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।